اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی تعریف کا خلاصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک ناری مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک مخصوص اور متعین شکل نہیں ہوتی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں۔ کچھ مومن اور نیک ہیں، کچھ کافر اور نافرمان ہیں، اور ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون اور مددگار ہیں، اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جنات کا انسانوں کے پاس آنا نصوص آیات و احادیث سے ثابت ہے، اور ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز اور شہد کی مکھی کی بن بناہٹ سنتا ہوں، اور جب میں گھبرا کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک تاریک سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے، اور جب میں اسے چھوتا ہوں تو مجھے اس کی جلد خار پشت سیبی کی طرح لگتی ہے، اور وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں رہنے والا جن بہت برا ہے، وگرنہ رب کعبہ کی قسم کیا تمہارے جیسے شخص کو بھی تکلیف دی جاتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور دوات منگوائی اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عبارت لکھوائی۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس عبارت کو لپیٹ کر اپنے گھر لایا اور رات کو سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ ہمیں جلا ڈالا جیسی ایک چیخنے والی آواز سے میں بیدار ہوا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، اللہ رب العزت کی قسم، تمہیں تمہارے نبی کی قسم، ان کلمات مبارک کو یہاں سے اٹھا لو، ہم تیرے گھر میں آئندہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم نہ ہی تمہیں ایذا دیں گے، نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ والوں کو جہاں یہ خط مبارک ہوا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مجھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واجب کیا ہے، تب تک میں اسے یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے چیخنے اور چلانے کی آواز سے وہ رات میرے لیے بہت طویل ہو گئی۔ میں نے صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ پھر میں نے جنات کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ، تم وہ نامہ مبارک جنات سے اٹھا لو، اور اس ذات کی قسم جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان جنات کو قیامت تک عذاب کی تکلیف ہوتی رہے گی۔ اس خط کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان جنات کے نام جو انسانی آبادیوں میں داخل ہوتے ہیں اور رہائش پذیر ہیں یا زائر بن کر آئے ہیں، سوائے ان کے جو رات کے وقت خیر و بھلائی کے ساتھ آتے ہیں۔ اما بعد، یاد رکھو ہمارے لیے اور تمہارے لیے حق میں بڑی گنجائش ہے، بس اگر تم فریفتہ عاشق ہو یا فسق و فجور میں گھسنے والے فاسق و فاجر ہو یا باطل کی رغبت رکھنے والے ہو، بہر صورت یہ کتاب الہی
حق کے ساتھ ہم اور تم پر ناطق ہے۔ بے شک ہم لکھواتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ مکر تم کرتے ہو۔ میرے اس خط کے حامل کو چھوڑ کر بتوں کے پجاریوں کی طرف چلے جاؤ، اور ان کی طرف چلے جاؤ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ اور معبود بھی ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم کے جاؤ، ہم کے صدقہ ان کی مدد نہ ہو، ہم عشق کے صدقہ اللہ تعالی کے دشمن پراگندہ ہو گئے، اور اللہ تعالی کی حجت تمام ہو گئی، اور برائی سے پھرنے کی طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی توفیق و مدد سے جو بلند و برتر ہے۔ سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔